أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية أبي القاسم مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباطرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية الهيبة الإلهية الحجة القائمة. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها توليدا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. وجود نازنين ذي الجود امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، حضرت کی سلامتی اور ظہور میں تعجیل
اور آپ سب اپنی سلامتی، علماء کرام، جامع اعظام کی سلامتی، آپ سب اپنی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں، کیونکہ ایام عزائی فاطمیہ سلام اللہ علیہ نزدیک ہیں، تعزیت پیش کرتا ہوں، علماء کرام سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ یقیناً میرے لیے بہت سخت مرحلہ ہے۔ علماء حضرات تشریف فرما ہیں، بالخصوص علامہ اسد صاحب قبلہ، خدا عمر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ قبلہ کی خدمتیں اور قبلہ کی کاوشوں سے آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہیں، میرے خیال سے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ خدا ان جیسے تمام علماء کو سلامت رکھے اور ہمارے سروں پہ سرپرستی قائم و دائم رکھے۔ صلوات علی محمد۔ اور ہمارے عزیزان بھی تشریف فرمائے، مولانا کرار صاحب آپ کو سلامت رکھے، مولانا ناویز صاحب فی الحال میرے خیال سے چلے گئے ہوئے، مولا سب کو سلامت رکھے۔ علماء کی سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات۔ بغیر کسی خاص مقدمہ حضرات کے سامنے چند معروضات پیش کرنے ہیں۔ یقیناً قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ مفسرین قرآن جس آیت کو آیت النفر کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی آیت کہ جس سے علم کا وجوب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ بعض افراد پر علم واجب ہے کہ وہ سیکھیں اور سیکھنے کے بعد اپنی قوم کی طرف پلٹیں تاکہ وہ ہدایت کر سکیں۔ ایک چھوٹی سی بحث آپ حضرات کے سامنے بے عنوان مقدمہ پیش کروں گا، پھر یقیناً ایک قضیے کی طرف اور چند معلومات کی طرف آپ حضرات کو لے کے چلوں گا۔ اس آیہ کریمہ میں اگر بحث کی جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تفقہ فی الدین واجب ہے۔ اب زیادہ اس پہ بحث نہیں کروں گا، بس نتیجہ آپ حضرات کے سامنے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ فقیہ صرف اسے نہیں کہتے جو فقہ و اصول میں مہارت حاصل کرے، صرف اسے فقیہ نہیں کہتے، بلکہ خدا بند متعال کا ارشاد گرامی ہے کہ فقیہ اسے بھی کہتے ہیں جو دین کے تمام امور پہ مسلط ہو۔ اب اس میں صرف فقہ و اصول نہیں ہے، بلکہ اصول اعتقاد بھی ہے، معاد ہے، امامت ہے، نبوت ہے، توحید ہے، اور یہی وجہ ہے آیت اللہ سید علی حسینی میلانی، خدا انہیں حفظ رکھے، جنہوں نے بحث امامت پہ بہت کام کیا، اعتقاد پہ بہت کام کیا۔ یہ جو ابقات الانوار میر حامد حسین صاحب کی ہمارے درمیان زندہ و جاوید ہے، تو یقیناً خدا بند متعال نے محفوظ رکھی، لیکن ان میں ایک بہت بڑا رول آیت اللہ سید علی حسینی میلانی صاحب، جنہوں نے اس کتاب کو بارہا ایران سے چاپ کروایا اور ہم تک پہنچا۔ آیت اللہ سید علی حسینی میلانی فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے لیے فقیہ اسے کہتے ہیں جو علم اصول و علم فقہ میں تسلط رکھتا ہو، اسے فقیہ کہتے ہیں، اسی طرح سے اسے بھی فقیہ کہا جاتا ہے جو علم امامت میں تسلط رکھتا ہے، جو اعتقاد میں تسلط رکھتا ہے۔ کیونکہ خدا بند متعال نے اس آیہ کریمہ میں اگر آپ غور کریں تو تفقہ فی الدین فرمایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دین میں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ امامت و نبوت و معاد ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ فقہ کا دائرہ محدود نہیں ہے بلکہ وسیع ہے۔ اب آتے ہیں فقہ کی طرف۔ ظاہر سی بات ہے، جب یہ تمام چیزیں فقہ میں شامل ہیں تو احقاق حق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عین فقہ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا حق ثابت کرنا یقیناً ایک فقہی مسئلہ ہے، عین فقہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا حق لوگوں کے درمیان پیش کیا جائے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حق معرفت لوگوں کے درمیان بیان کی جائے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حق معرفت اور کنہ معرفت کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا، کسی کے بس میں نہیں کہ وہ جناب سیدہ کی کنہ معرفت حاصل کر سکتا۔
بھائی خداوند متعال نے قرآن مجید میں کھلم کھلا اعلان کیا ہے، اور وہ اعلان کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم درک نہیں کر سکتے لیلۃ القدر ہے کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ سے علماء حضرات تشریف فرمائے، چھٹے امام خوبصورت الفاظ میں فرماتے تمہیں پتہ ہے، فرماتے تمہیں پتہ ہے یہ لیلۃ القدر کون ہے؟ یہ جو لیلہ ہے یہ ہماری جدہ کی ذات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ یہ لیلہ ہماری جدہ سیدہ ہے، اور یہ قدر خداوند متعال ہے۔ جس نے جناب سیدہ کی معرفت حاصل کر لی گویا اس نے لیلۃ القدر کو پہچان لیا۔ اب جس طرح لیلۃ القدر کا پہچاننا محال ہے، ٹھیک اسی طرح جناب سیدہ کی معرفت ہر کس و ناکس میں نہیں آ سکتی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم جناب سیدہ کی معرفت بالکل رکھتے ہی نہیں، ابدا معرفت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ ان سے معرفت حاصل کریں کہ جنہوں نے اپنی جدہ کو پہچانا ہو۔ سیدہ کو پہچانا جا سکتا ہے، لیکن کس سے پہچان سکتے ہیں؟ اہل بیت اطہار سے۔ اب جنہوں نے جناب سیدہ کی ذات کو پہچانا تو انہوں نے بات واضح کرتے ہوئے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، تمہیں پتہ ہے جناب سیدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ سمیت فاطمہ فاطمہ لأن الخلق فطموا عن کنہ معرفتها۔ تمہیں پتہ ہے جناب سیدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ کیونکہ مخلوقات حقیقی معرفت سے رکی ہوئی ہیں، یعنی مخلوقات جناب سیدہ کی حقیقی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ میں انشاءاللہ معرفت سیدہ کے حوالے سے چند جملات آخر میں عرض کروں گا، بس ایک فقہی مسئلہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے ابتدا میں بیان کر دیا تھا کہ احقاق حق فاطمہ فقہی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے۔ جس طرح سے ہم فقہ میں استدلال کرتے ہیں ویسے ہی ہم احقاق حق فاطمہ میں استدلال کریں گے۔ کیا سا استدلال؟ فقہی۔ ماشاءاللہ سے صحیح بخاری ہم سب جانتے، اہل سنت برادران عمل کرتے، ان کے نزدیک سب سے معتبر قرآن کے بعد صحیح بخاری ہے۔ جملہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور مشہور و معروف اور معتبر روایت ہے، صحیح السند مشہور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني۔ بس تھوڑی سی توجہات کا تعلق، فاطمہ میرا پارے تن ہے، میرا گوشہ ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ ایک حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں استدلال فقہی آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ حدیث ماشاءاللہ سے آپ حضرات نے سن لی، کہاں موجود ہے؟ صحیح بخاری میں۔ اب اہل سنت کی دوسری کتابوں میں جائیں تو ایک روایت اور آپ کو ملے گی، ان اللہ یرضی لرضاک ویغضب لغضبک۔ رسول گرامی نے فرمایا، اے فاطمہ خدا آپ کی رضا پہ راضی ہے، آپ کے غضب میں غضبناک ہے۔ یہ دو حدیثیں کیونکہ علماء حضرات تشریف فرمائے یقیناً بعنوان اصلاح آپ حضرات کے سامنے بیان کریں۔ دو حدیثیں، پہلا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو پریشان کیا گویا اس نے مجھے پریشان کیا، گویا اس نے خدا کو پریشان کیا۔ ایک حدیث جو صحیح ہے بخاری میں موجود ہے۔ دوسری حدیث فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا، فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب، یعنی جس سے فاطمہ راضی ہو جائیں اس سے خدا راضی،
جس سے فاطمہ ناراض ہو جائیں اس سے خدا ناراض. بس توجہات کا طالب ہوں. اب آئیے اسی رضا فاطمہ اور غضب فاطمہ یا الفاظ کو بدلوں. رضا خدا اور غضب خدا پہ گفتگو کرتا ہوں. خدا کا غضب کیا ہے اور خدا کی رضا کیا ہے. آپ نے خدا کی رضا کے حوالے سے ماشاءاللہ سے بیانات بھی سنے ہوں گے, مجلسیں بھی سنی ہوں گی. خدا کی رضا کے حوالے سے بس ایک جملہ کہنا کافی ہے کہ انسانیت کا تکامل خدا کی رضا کی, خدا کی رضا میں ہے انسانیت کا تکامل. ہم جو بھی کام کرتے ہیں اپنی زندگی میں, مثال کے طور پہ ہم ابھی مجلس پڑھ رہے ہیں اور مجلس کے بعد جب کوئی آیا اور آنے کے بعد کہ قبلہ آپ نے بڑی اچھی مجلس پڑھی, تو ہم صرف یہی جملہ کہتے ہیں کہ بس خدا قبول کر لے, خدا راضی ہو جائے, اہل بیت راضی ہو جائے. اور اسی طرح سے اگر بانیان سے کوئی کہے کہ آپ کی مجلس بہت اچھی ہوئی اور بہت سارے علماء تشریف لائے, تو بانی بھی یہی کہے گا کہ بس اللہ راضی ہو جائے. سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہمارے سارے امور فقط و فقط اس لیے ہیں تاکہ خدا راضی ہو جائے. مسئلہ سمجھ رہے نا. اچھا اور واضح کرتا چلوں. جناب موسیٰ سے خداوند متعال نے عرض کیا, جناب موسیٰ نے خدا سے فرمایا پروردگارا کیا تیرے نزدیک کوئی ایسا بندہ ہے جسے تم مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہو, چاہتا ہو, محبت کرتا ہو؟ خدا نے فرمایا ہاں ایک بندہ ہے جس سے میں بہت شدید عشق فرماتا ہوں. اب جناب موسیٰ میں اشتیاق پیدا ہوا, آخر وہ بندہ ہے کون جس سے خدا اتنا پیار کرتا ہے؟ کہ ہاں ایک بندہ ہے. جناب موسیٰ نے خداوند متعال کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگارا اس بندے سے ہمیں بھی ملوا دیجیے. جبرائیل آئے, جبرائیل نے فرمایا چلو ہم آپ کو ملواتے ہیں. چلنے لگے, دریا پار کی, ایک صحرا آیا. صحرا میں جب جناب موسیٰ پہنچے تو وہاں ایک بندہ خدا نظر آیا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور دنیا کی ساری بیماریاں اس کے اندر ہیں. برس کی بیماری, ذہنی بیماری, ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے ہیں, لنگڑا ہے, اور نہ جتنی بھی بیماری تھی وہ ساری اس بندے خدا کے اندر ہیں. نہ کچھ کھانے کے لیے نہ کچھ پینے کے لیے, بس صحرا میں بیٹھا ہے. اب جناب موسیٰ نے جب اس کی طرف دیکھا تو جناب موسیٰ نے تصور کیا ہاں یہ کیا ہوگا. جب جناب جبرائیل سے عرض کیا کہ کہاں ہے وہ بندہ, عجب نہیں, جناب جبرائیل نے فرمایا وہ بندہ کہ جس سے ملاقات کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے وہ یہی بندہ ہے. اب جناب موسیٰ کشمکش کہ یہ بندہ جس سے خدا مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے, کہ اس بندے میں ایسی خاص صفت کیا ہے. میں رضا الہی سمجھا رہا ہوں کہ اس بندے میں خاص صفت کیا ہے. جناب جبرائیل نے فرمایا تھوڑی دیر رکیے, صبر کیجئے, خود ہی ملاحظہ فرمائیے. دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ اس بندے خدا کی تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں کی روشنی چلی گئی. جس کے پاس آلریڈی اتنی زیادہ پریشانیاں ہوں, جو اتنا زیادہ پریشان ہو, اس کی آنکھ بھی چلی جائے تو جانے کیا ماحول ہوگا, کیا منظر ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی. اب جیسے ہی اس کی دونوں آنکھیں خراب ہوئی, اس نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور خداوند متعال کی بارگاہ میں فرمایا پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر, کم سے کم میری نفس تو باقی ہے. خدایا تیرا شکر, کم سے کم میری سانس تو چل رہی ہے. اب جناب موسیٰ نے جب یہ دیکھا تو پریشان ہو گئے, حیران ہو گئے کہ اتنا زیادہ صبر, رضا الہی پہ اتنا راضی. جناب موسیٰ اس کے پاس گئے کہ آپ مجھ سے تمہاری یہ حالت برداشت نہیں ہوتی, کہو تو ہم تمہارے لیے دعا کریں اور تمہاری آنکھیں پلٹا دیں. عجب نہیں, اس بندے خدا نے جواب دیا کہ موسیٰ یہ کام تو میں خود بھی کر سکتا ہوں, میں خود بھی کر سکتا ہوں, لیکن یقیناً خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے خدا نے میری دونوں آنکھیں چھینی. خدا کی مصلحت پہ, خدا کی قضا پہ راضی ہوں, خدا کی قضا پہ راضی ہوں. تو خلاصہ یہ میں کیا سمجھا رہا تھا, رضا الہی, انسانیت کا تکامل خدا کی رضا کے لیے. اور یہی وجہ ہے, میں مقدمہ بیان کر رہا ہوں احقاق حق فاطمہ کا, غور فرمائیے گا. یہی وجہ ہے اگر آپ کربلا میں جائیں
امام حسین کی سب سے بڑی کامیابی پتہ ہے کیا ہے؟ امام حسین کا سب سے بڑا راز کہ جس کی وجہ سے خداوند متعال نے اپنی مرضی امام حسین کے حوالے کی، اور یہ جو فضیلتیں دیکھتے ہیں، امام حسین جس کو چاہیں جنت میں لے کے چلے جائیں، اور امام حسین کو جو ایک قطرہ آنسو بہائے اس کے لیے جنتیں، اور جو امام حسین کے لیے ایک قطرہ آنسو بہائے تو خدا اس کے تمام گناہ محو کر دیتا ہے۔ اس طرح کی احادیث جب سنیے تو اپنے آپ پہ کنٹرول کیجئے، جلد بازی نہ کیجئے، فوراً نہ کہیے کہ فلاں مولانا صاحب آئے اور ایک قطرے میں جنت بیچ کے چلے گئے۔ صبر کریں آقا جان، خدا نے امام حسین کو منصب رضا عطا کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلا، ہمارے استاد محترم بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ان اللہ تبارک و تعالی یعامل مع قضیت الحسین معاملہ استثنائیہ، کہ خداوند متعال روز محشر یہ جو امام حسین کا قصہ ہے نا، کہ جس میں ماتم ہے، مجلس ہے، نوحخانی ہے، سینہ زنی ہے، گریہ ہے، لقم زنی ہے، یہ جو امام حسین کا قضیہ ہے نا، اس قضیے میں، اس قصے میں خدا ایک جدا ڈیل کرے گا، جدا معاملہ کرے گا۔ جدا معاملہ ممکن ہے بعض ہمارے بچوں کے سمجھ میں نہ آئے کہ بھئی یہ جدا معاملہ کیا ہے۔ آلریڈی خدا جدا معاملہ کر چکا ہے امام حسین کے قصے میں، بس تھوڑا سا توجہ کریں، انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کیا جدا معاملہ۔ امیر المؤمنین محترم ہے یا نہیں؟ محترم۔ اہل بیت کی تمام شخصیات محترم ہیں یا نہیں؟ محترم۔ خوب امیر المؤمنین کی قبر بھی محترم ہے، ہم جاتے ہیں اور قبر کو چومتے ہیں، محترم۔ لیکن سوال آپ حضرات کی خدمت میں ہے، کیا امیر المؤمنین کی قبر کی مٹی شفا کی غرض سے کھا سکتے ہیں؟ پہنچ رہے ہیں آپ حضرات؟ کیا شفا کی غرض سے کھا سکتے ہیں؟ نہیں، فقہی مسئلہ، حرام، کوئی بھی مٹی آپ نہیں کھا سکتے۔ لیکن جب قصہ امام حسین کا آتا ہے تو خدا کہتا ہے ہم نے اجازت دی ہے، تم شفا کی غرض سے کھا سکتے ہو۔ یہ جدا معاملہ ہے امام حسین کے قصے کے ساتھ، الگ معاملہ، الگ معاملہ۔ یہ جدا معاملہ ہے جو امام حسین کے قصے کے ساتھ خدا فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین کے پاس جو کچھ تھا امام حسین نے راہ خدا میں قربان کر دیا۔ خداوند متعال نے اپنی مرضی سے امام حسین کو نوازا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اب آئیے چلتے ہیں احقاق حق فاطمہ کی طرف، یعنی انسانیت کا تکامل رضا الہی میں ہے۔ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ کون انسان کتنا بلند و بالا ہے تو جائیں دیکھیں اس کے اندر صبر کا مادہ کتنا ہے، اس کے اندر حلم کتنا ہے، وہ کتنا خدا کی رضا پہ راضی ہے، وہ کتنا خدا کی رضا پہ راضی ہے۔ اس سے آپ انسان کی حقیقت پہچان سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں جائیں، ایک مقام ہے کہ جس کا ہر کام خدا کی رضا کے لیے ہو اور غضب خدا کے غضب کے لیے ہو۔ وہ ذات ہمیں ایک ہی ملتی ہے کہ جس کے بارے میں خداوند متعال نے قرآن مجید میں مہر لگا دی اور فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور اس ذات اور اس کیفیت کو علماء و فقہاء نے عصمت کبریٰ خاتمی سے ملقب کیا ہے کہ یہ عصمت کبریٰ ہے اور ہر کسی کے لیے نہیں بلکہ خاتمی ہے، یعنی یہ پیغمبر اعظم کی عصمت ہے۔ بس جملہ آپ حضرات تک پہنچاتا چلوں، جو پیغمبر اکرم کی عصمت ہے یہ غیر از عصمت نوح، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، یونس، یعقوب، ان کی عصمت الگ ہے۔ یہ عصمت خاتمی کے جس کا ذکر خدا نے کیا یہ عصمت الگ ہے، جدا ہے۔ یعنی یرضا لرضا الرب ویغضب لغضب الرب، کہ جس کا ہر کام خدا کی رضا کے لیے ہو اور غضب
خدا کے غضب کے لیے ہو، یہ تنہا ذات خاتمی ہے۔ اچھا جناب یونس کا قصہ دیکھیں، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جناب یونس اپنی قوم سے پریشان ہوں گے، جب بہت ستایا تو غصے میں غیظ و غضب میں اپنی قوم سے چلے گئے۔ اللہ الہ الا انی کنت من الظالمین، سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جناب یونس کے جملات ہیں۔ اسی طرح سے جناب یوسف کا قصہ دیکھیں، لولا ان رأى برہان ربک، اگر خدا کی طرف سے ہدایات نہ ہوتی تو ایسا کا ویسا ہو جاتا۔ پھر اسی طرح سے جناب یوسف نے فرمایا اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے پاس جانا اور ہماری سفارش کرنا۔ جناب جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا یوسف تمہارا رب کون ہے؟ تمہیں کس نے کھلایا؟ تمہیں کس نے پھلایا؟ تمہیں کس نے پروان چڑھایا؟ تمہیں کنویں سے کس نے نکالا؟ جناب یوسف فوراً متوجہ ہوئے خدا کی بارگاہ میں گری اوزاری کی، یہ کس کی عصمت ہے؟ جناب یوسف کی عصمت ہے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ دو عصمتوں سے آپ متوجہ ہو گئے، ایک عصمت خاتمی ہے اور دوسری عصمت انبیاء ہے۔ عصمت خاتمی کیسی کہ جس کے بارے میں خدا نے کیا فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنی طرف سے گفتگو نہیں کرتا، جس نے رضائے الہی کو اتنا خرید لیا ہے، جو رضائے الہی میں اتنا محب ہو گیا ہے کہ اب اس کا کلام نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے۔ یہ عصمت خاتمی ہے اور یہ عصمت فقط و فقط رسول اللہ کے پاس ہے۔ اب یہ عصمت کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یرضا لرضا الرب، کہ یہ راضی ہیں خدا کی رضا میں۔ عصمت خاتمی کون سی عصمت ہے؟ عصمت کبریٰ کون سی عصمت ہے؟ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو، اللہ کے غضب پہ غضبناک ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عصمت کبریٰ یا عصمت خاتمی۔ لیکن انسان جب اس سے بلند بالا ہوتا ہے، جب خدا اس سے بڑا کسی کو مقام دینا چاہتا ہے تو کہا جاتا ہے ان اللہ یرضا لرضاک، خدا آپ کی رضا پہ راضی ہے، آپ کے غضب میں غضبناک ہے۔ اس طرف تأثیر رضا و غضب خدا کی طرف سے تھی، اس طرف تأثیر فاطمہ زہرا کی طرف سے۔ یہاں مسئلہ الٹا ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، جس سے فاطمہ غضبناک اس سے خدا غضبناک۔ یہاں مسئلہ الٹا ہے۔ عظمت ہے جناب سیدہ کی، مع الاسف الشدید ہم جناب سیدہ کی عظمتوں سے غافل ہیں، ہمیں کنہ معارفت کا اندازہ نہیں جناب سیدہ کیا عظیم شخصیت ہے۔ یہاں تک آپ حضرات نے میرا ساتھ دیا، اب چلتے ہیں احقاق حق فاطمہ کی طرف۔ نتیجہ آپ حضرات کے حوالے، رضا کی بحث ختم ہو گئی، اب غضب کی بحث پہ آ گئی۔ یہاں فقہی مسئلہ ہے یقیناً، جو روایات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا روایات معتبرہ۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، وہ مشہور و معروف ہے، بی بی عائشہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا تھوڑی سی توجہات کا طالب ہوں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا دربار میں تشریف لائی اور اپنے حق کا مطالبہ کیا، حق کا مطالبہ کیا۔ سامنے جو خلیفہ بیٹھا ہوا تھا حق دینے سے انکار کیا اور رسول اللہ کی کچھ ایسی احادیث سنائی کہ جن کی نسبت یا جن کا تعلق رسول کی طرف نہیں تھا۔ یہ ایک الگ بحث ہے جو انشاءاللہ پھر کبھی بحث کی جائے گی اس پہ۔ فی الحال لفظ موجود ہے صحیح بخاری میں فوجدت فاطمہ علی ابی بکر، لفظ ہے کہ جناب فاطمہ صدیقہ سلام اللہ علیہا خلیفہ اول پہ غضبناک ہوئی۔ یہ روایت ہے اور اس میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، آپ لوگ بھی بالکل نہ گھبرائیں۔ یقیناً یہ احقاق حق فاطمہ، یہ احقاق حق فاطمہ ہے۔
نہ میں اپنی کتابوں سے بیان کر رہا ہوں اور نہ اپنے استدلالات آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بلکہ میں مخاطب ہوں فی الحال ایک اہل سنت فقیہ سے، ایک اہل سنت فقیہ سے جو ہمارے بھائی ہیں، برادر محترم سے مخاطب ہوں، اور ان کے خدمت میں ایک استدلال پیش کروں گا اور ان سے کہوں گا نتیجہ آپ خود نکالیں۔ روایت آپ نے سن لی، کس سے روایت ہے؟ بی بی عائشہ سے، جنہوں نے فرمایا کہ جناب سیدہ ناراض ہوئی ایک صاحب سے، جو لفظ صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے۔ خوب، ہم اب ایک صغرا بنائیں گے، ایک کبرا بنائیں گے، پھر نتیجہ ہمارے اس قضیہ قیاس کی صغرا کیا ہے؟ جناب صدیقہ کسی سے ناراض ہوئی، یعنی خلیفہ اول سے جناب صدیقہ ناراض ہو گئی، یہ ہماری صغرا۔ اب آئیے کبرا کی طرف، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ صغرا سنت ہے، صغرا ہماری سنت ہے۔ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جگر ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ یہ تو ثابت ہو گیا کہ کسی نے فاطمہ کو ناراض کیا، اب اسی کا نتیجہ ہو گیا صغرا، یعنی کسی نے فاطمہ کو ناراض کیا۔ یہ کبرا صغرا ہماری کیا ہو گئی؟ سنت، حدیث نبوی، فاطمہ تو بضعۃ منی۔ اب آئیے کبرا، یہ قیاس کی طرف۔ ہمارے اس قیاس کی کبرا کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت، قرآن میں خداوند متعال فرما رہا ہے وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، اور جس پہ ہمارا غضب طاری ہو جائے وہ گمراہ ہے۔ میں نتیجہ آپ حضرات کی خدمت میں، فقہ استدلال ہے۔ صغرا، رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میرا بارے تن ہے، میرا جگر ہے، میرا گوشہ ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، یہ ہماری صغرا۔ اب آپ حضرات تاریخ سے بخوبی واقف ہیں کہ کسی نے فاطمہ کو ناراض کیا، یہ ہماری صغرا ہو گئی۔ کبرا کیا ہے؟ خدا نے کیا فرمایا؟ اور جس پہ ہمارا غضب حلول کر جائے وہ گمراہ ہے۔ اب نتیجہ آپ نکالیں، تاریخ میں ہے کون گمراہ؟ اہل تشیع فقہا سے مخاطب نہیں ہوں، برادران کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ فقیہ ہیں نا، آپ کے حوالے نتیجہ، اب آپ یا تو صغرا کے منکر ہو جائیں اور کہہ دیں کہ ہمیں صحیح بخاری سے کوئی مطلب نہیں، یا اس روایت سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، اس حدیث سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، تو یقیناً آپ نے بخاری اور مسلم کا فاتحہ پڑھ دیا۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ہمیں اس حدیث سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو گویا آپ نے بخاری کا فاتحہ پڑھ دیا۔ اب میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں اور ان لوگوں کے سامنے استدلال پیش کر رہا ہوں جو دن میں 10 مرتبہ سورہ فاتحۃ الکتاب پڑھتے اور کہتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ کا تو دعویٰ یہ ہے نا، آپ تو خدا کے سامنے کہتے پروردگارا ان لوگوں کے راستے سے بچا کہ جس پہ خدا کا غضب حلول کر چکا ہے۔ آپ یہی کہتے ہیں نا، ان لوگوں کے راستے سے بچا کہ جن پہ خدا کا غضب حلول کر چکا ہے۔ اب یا تو آپ سنت کے منکر ہو جائیں، اگر آپ نے سنت کا انکار کیا، فاطمہ بضعۃ منی کا انکار کیا، تو گویا آپ نے صحیح بخاری اور مسلم بھی اہانت کی ہے، ان کا فاتحہ پڑھ دیا۔ یا آپ قرآن کے منکر ہو جائیں اور آپ کہتے ہیں یہ جو قرآن کی آیت کریمہ ہے ہم اسے قبول نہیں کرتے، یعنی جس سے خدا ناراض ہو جائے وہ گمراہ آدمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یا آپ سنت کے منکر ہو جائیں یا آپ قرآن کے منکر ہو جائیں، یا تیسرا راستہ اور ہے۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ سنت کے بھی دامن کو تھام لیں اور قرآن کے بھی دامن کو تھام لیں اور بے وقوف کی باتوں کو بے وقوفانہ باتیں کہہ کے آگے بڑھ جائیں۔
جدال ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں، یہ خام خیالی ہے، یہ ایسے ہی ویسے آپ کہہ کے آگے بڑھ دیں۔ پھر اس کے بارے میں خداوند متعال نے قرآن مجید میں سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ بھائی گدھوں کا کوئی معیار تو ہوتا نہیں ہے، کوئی معیار تو ہوتا نہیں، معیار ایک انسان عاقل کا ہوتا ہے۔ اگر آپ انسان عاقل ہیں تو اپنا ایک معیار رکھیں، اپنی ایک میزان رکھیں، اس میزان پہ تمام چیزوں کو تولیں۔ دین بغیر کسی معیار و میزان نہیں چلتا، دین کی ایک میزان ہے، ایک معیار ہے، اور اس میزان کا نام ہے علی بن ابی طالب کی ذات، علی بن ابی طالب کی ذات۔ یہ جو ہم میزان ہے، میزان ان کے ہاتھوں میں ہے، صراط ان کے ہاتھوں میں ہے، ایسا نہ سوچیں کہ امیر المومنین ترازو لے کے کھڑے ہوں گے روز محشر اور تولیں گے بھیا کون کتنے پانی میں ہو، کون کس کے پاس کتنا ہے، اور کہیں گے بھیا آپ جنتی ہو، آپ جانب نہیں آغاز جان۔ امیر المومنین کے پاس میزان نہیں ہے، امیر المومنین کے پاس میزان پہ تسلط و احاطہ نہیں ہے، بلکہ خود علی کی ذات میزان ہے، یعنی علی کے ذریعے لوگوں کو تولے، کیسے تولے؟ اب دیکھیں جس کے دل میں علی کے لیے محبت و ولایت ہے گویا وہ علی والا ہے، اور جس کے دل میں علی کے لیے محبت و ولایت نہیں ہے جہنم کی مہر اس کے سینے پہ لگی۔ علی کی ذات اور یہ خام خیالی کسی خطیب کی خطابت و ذاکری نہیں ہے، خام خیالی قصہ تو واقعات نہیں، تاریخ میں جائیں آپ انس وغیرہ کے قصہ سنے ہوں گے۔ انس کہتے ہیں کہ بھئی ہم جب زیادہ مزدحم ہو جاتے تھے، کشمکش میں پڑ جاتے تھے کہ یہ میرا ہے، یہ کس کا ہے، یہ میرا ہے، یہ کس کا ہے، ہم کشمکش میں پڑے بھائی کس کا ہے، کس کا ہے، کس کا ہے، تو ہم کاندھوں پہ بٹھا لیتے تھے اپنے سارے بچوں کو، اور علی گزرتے تھے اور کہتے تھے دیکھو وہ کون ہے۔ اگر میرا بچہ کہتا تھا کہ یہ علی ہے اور ان سے میری محبت ہے تو میں کہتا تھا تم رک جاؤ، اگر کوئی کہتا تھا میں نہیں جانتا یہ ہے کون، کہتا جاؤ اپنے باپ کو تلاش کرو، جاؤ اپنے باپ کو تلاش کرو۔ بھائی معیار علی کی ذات خود میزان ہے، عمل ہے، علی کی ذات میزان ہے، علی کے ذریعے سے ہم تولیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صلوات۔ خود علی کی ذات میزان ہے۔ خلاصہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ احقاق حق فاطمہ زہرا۔ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم جو ہم سے ہو سکے ہم اپنی توانائی کے مطابق اگر ہم زبان کے ذریعے سے جناب سیدہ کا حق لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تو اپنی زبان کے ذریعے سے پہنچائیں، اگر خطابت کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں تو خطابت کے ذریعے پہنچائیں، شاعری کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں تو شاعری کے ذریعے سے پہنچائیں، اپنے کلام کے ذریعے سے پہنچائیں۔ اور خداوند متعال نے جن افراد کو مال و دولت سے نوازا ہے وہ اپنے رقم، اپنے مال و دولت کے ذریعے سے جناب سیدہ کا حق لوگوں تک پہنچائیں۔ جس طرح اسلام میں کلام کی ضرورت ہے، منطق کی ضرورت ہے، زبان کی ضرورت ہے، ہدایات کی ضرورت ہے، اسی طرح اسلام کو آپ کی مال و دولت کی بھی ضرورت ہے۔ آپ اپنے مال و دولت کے ذریعے سے جناب سیدہ کا حق زندہ کریں۔ خلاصہ کلام جس سے جو ہو سکے، جس سے جو ہو سکے وہ کرے جناب سیدہ کے راہ میں، جناب سیدہ کا حق اور خدا کا شکر ادا کریں۔ جس دور میں، جس زمانے میں ہم ہیں فی الحال، جس دور میں ہم ہیں، یہ خداوند متعال کا خاص کرم اور خاص نعمت ہے کہ آج ہم ممبروں پہ بیٹھ کے جناب سیدہ کے حق کا دفاع کریں۔ بہت بڑا جملہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ادا کیا ہے، بہت بڑا جملہ۔ پہلا میں نے وہ دور دیکھے تو نہیں، یہ پڑھے ہیں جہاں گھروں سے اگر سیدہ کے نام کی آواز آتی تھی تو ان گھروں پہ حملے کر دیے جاتے تھے۔ بنو عباس کا دور دیکھیں، بنو امیہ کا دور دیکھیں، بنو امیہ کے دور تک یہ جو فاطمیہ میں تھوڑا بہت اگر اشکالات لوگ پیش کرتے ہیں یا تھوڑے بہت لوگ مشکوک ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حادثے کے بعد فوراً بنو امیہ کا ایک عظیم تسلط اسلام پہ ہوا۔ امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، رسول کے نواسے کو
وہ رسول کا نوازا جو رسول کی پشت پہ سوار ہوتا تو اسے شہید کر دیا گیا. روب تھا، دبدبا تھا ان کا. اب اس روب و دبدبے میں کیا کسی میں جرأت تھی جو جناب سیدہ کے قاتل کا نام لیتا؟ کیا کسی میں جرأت تھی جو جناب سیدہ کے حق کی دفاع کرتا؟ بنو امیہ کا دور، بنو عباس کا دور، خدا کا شکر ادا کریں یہ ہمارے علماء فضلاء کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. بارہا آیت اللہ العظمى سید علی حسینی میلانی اور آیت اللہ العظمى شیخ حسین وحید خراسانی اور اسی طرح سے صافی گلپیگانی صاحب اور خامنہئی صاحب اور اسی طریقے سے بہت سارے مراجع کرام کہ جنہوں نے ایام عزائے فاطمیہ کو زندہ کیا. ایام عزائے فاطمیہ، یقیناً ایام عزائے فاطمیہ کو ہماری کوئی حیثیت و اوقات نہیں ہے کہ ہم زندہ کریں، ہماری کوئی حیثیت و اوقات نہیں. لیکن خداوند متعال نے یقیناً اگر آپ کو وسیلہ بنایا تو آپ کی توفیقات میں ضرور کچھ خاص تھا جو خدا نے آپ کو وسیلہ بنایا. ایام عزائے فاطمیہ یہ بھی نہ سوچے کہ ابھی 100 سال یا 50 سال سے ایام عزائے فاطمیہ عروج پہ نہیں آگا جان. امام جعفر صادق کے زمانے میں ایام عزائے فاطمیہ عروج پہ تھی. عزائے فاطمیہ اور یہی وجہ ہے ماشاءاللہ سے علماء حضرات تشریف فرمائے. حدیث ہے چھٹے امام سے بحار الانوار میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی. روایت کے کچھ جملے اس طرح سے ما یوم کیوم محنتنا بکربلا، تقریباً اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ جس طرح سے کربلا کا دن ہم پہ گزرا ویسا کوئی دن نہیں ہے. لا یوم کیوم محنتنا بکربلا، جس طرح سے کربلا کا دن گزرا ویسا کوئی دن نہیں ہے. لیکن نہ بھولیے احراق الباب علی علی وفاطمہ وفضہ وزینب وام کلثوم وقتل المحسن بالرفسہ یا بالرفسہ اشد وادھا، کہ بے شک کربلا جیسا کوئی دن نہیں ہے کہ جس دن ایک دن میں ہمارے سب کو شہید کر دیا. لیکن نہ بھولیے علی و فاطمہ، حسن و حسین و فضہ و زینب سلام اللہ علیہم اجمعین پہ دروازہ جلانا، ان پہ دروازہ گرانا اشد تلخ تر ہے، شدید تر ہے کربلا سے شدید تر ہے. دروازہ جلایا جانا کربلا سے شدید تر ہے. ایام عزائے فاطمیہ کی نعمات سے ہم بے خبر ہیں. میں ایک نکتہ اور بیان کرتا چلوں تاکہ ہمارے جوان ایام عزائے فاطمیہ کی حقیقت سے آشنا ہو سکے. یقیناً جناب سیدہ کی ذات سے آشنائی محال ہے، مشکل ہے، لیکن ان ایام سے ایک واقفیت حاصل کر سکتے ہیں. جناب سیدہ کی شہادت کی تاثیر آپ کو بتاؤں کیا ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ بندے حقیر یہ جملہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہے. اگر آج ہم ممبروں سے علی علی کر رہے ہیں، اگر ممبروں سے مذہب جعفریہ کی تبلیغ کر رہے ہیں، اگر ہم ممبروں سے عدالت علوی بیان کر رہے ہیں تو یہ جناب سیدہ کی شہادت کی دیر. جو افراد میرا جملہ سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے میں سمجھا رہا. جناب سیدہ کی شہادت کی دیر ہے. اگر جناب سیدہ کی شہادت نہ ہوتی، جناب سیدہ اگر میراث کے مسئلے پر اختلاف نہ کرتی، احتجاج نہ کرتی، تو یہ جو فکر علی آج ہمارے درمیان ہے، یہ فکر علی وہی محدود رہ جاتی. یہ فکر علی ہم تک نہیں پہنچتی. لوگوں کو پتہ نہیں چلتا رسول کے بعد 2 مکتب فکر تھے. ایک مکتب فکر خلفاء کے ہاتھوں میں تھا اور دوسرا مکتب فکر کہ جس کے بانی علی ابن ابی طالب. یہ جناب سیدہ کی شہادت نے اجاگر کیا. پہلا بعض افراد کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تک نہ پہنچتا کہ وہاں 2 فکریں تھی. جی اگر ممکن
ممکن تھا. اس کی اصل وجہ ہے ان کا دباؤ، ان کا دبدبا اتنا زیادہ تھا کہ کسی میں جرأت نہ تھی جو ان کے خلاف آواز بلند کرتا. کسی میں جرأت نہ تھی. بہت سارے قصات ہوئے. جناب ام سلمہ کا 1 سال سے زیادہ شہریہ بند کر دیا گیا، وظیفہ بند کر دیا گیا. مجھے تاریخ کا کوئی ورق دکھائیں کہ جہاں لکھا ہو کہ فلاں صاحب نے انگلی اٹھائی اور کہا ہو کہ بھائی یہ تو رسول کی زوجہ ہیں، آپ ان کا شہریہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ کوئی کہنے والا نہیں تھا. ایک صاحب کو شام میں لے جا کے خالد بن ولید نے مار دیا. انہوں نے بیعت سے انکار کیا تھا. جب دوبارہ واپس آئے تو بات چلی کہ فلاں صاحب کو کسی نے مار دیا، فلاں صاحب کو کسی نے مار دیا. خالد بن ولید کھڑے ہوئے کہ بے وقوف، کس نے کہا کسی نے مار دیا؟ جنات مار گئے. کہ جنات مار گئے؟ چلو بھائی جنات مار گئے، جنات مار گئے، جنات مار گئے. یہ دبدبا تھا ان کا، روب تھا. اور یہی وجہ ہے ساتھ علی نے فرمایا لو وجدت 40 ذوی عزم لناهضت القوم. اگر میرے پاس 40 جوان مرد ہوتے تو میں ان کے خلاف قیام کرتا، ان سے لڑتا، اپنا حق چھینتا. ایسے نہیں جناب امیر کائنات نے خطبہ شخصیہ پڑھے ہیں. خطبہ شخصیہ کے جملات دیکھیں. صبرت وفی الحلق قضا، کہ جملات ہیں کہ میں نے صبر کیا اس حال میں کہ میرے گلے میں خار ہے، میرے آنکھوں میں خار ہے اور میرے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہے، کہ اس حال میں نے صبر کیا. یہ خار و ہڈی کیسی ہے؟ کسی کی آنکھ میں کانٹا چھپ جائے. مولا بتانا چاہ رہے کہ میرا صبر کس حد تک تھا. میں دیکھ رہا تھا میرے منصب پہ کوئی خیر بیٹھا ہوا ہے، میں صبر کر رہا ہوں. خلاصہ کلام جناب سیدہ کی شہادت کی عظمت میں نے جیسا کہ بیان کیا. جناب سیدہ کی شہادت در حقیقت مؤمن و منافق کے درمیان حد فاصل ہے. حد فاصل جو مؤمن و منافق کی تشخیص کرتی ہے. تو جناب سیدہ کے ساتھ وہ مؤمن، جو ان کے ساتھ نہیں ہے وہ منافق. جناب سیدہ کی شہادت نے ثابت کر دیا. جناب سیدہ کی شہادت نے لوگوں کے دلوں میں ایک آگ لگائی کہ جس سے جناب امیر کائنات کا حق ظاہر ہوا. پہلا خطبہ فدق دیکھیں. خطبہ فدق میں جناب سیدہ کا گریہ صرف اس بات پہ نہیں ہے کہ فدق چھین لیا گیا، میرے بابا کی میراث چھین لی گئی. بس 1-2 جملے موجود ہے بس. اُحْضِمَ تُرَاثُ أَبِي وَأَنْتُمْ بِمَرْعٍ مِّنِّي وَمُسْمَعٍ وَمُنْتَدَىٰ. یہ جملات موجود ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے میرے بابا کی میراث چھینی جاتی رہی ہے اور تم لوگ کھڑے کھڑے تماشا دیکھتے رہے. ایک جملہ. لیکن خطبہ فدق کو اگر آپ پڑھیں تو آپ خود ملاحظہ کریں گے جناب سیدہ نے یہ طولانی خطبہ آخر دیا کس وجہ سے اور کس موضوع پر. تو آپ جائیں دیکھیں کس طرح سے جناب سیدہ کا ہدف و مقصد صرف و صرف احقاق حق علی ابن ابی طالب تھا، جنہوں نے خطبہ فدق اور اسی طرح انصار و مہاجرین کے دروازے پہ جا جا کے صرف ایک جملہ، کیا تم غدیر میں تھے؟ کیا تم نے دیکھا؟ میرے بابا نے علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. جناب سیدہ نے علی کے حق کو زندہ کیا. یہ جو بحث امامت، یہ جو راہ امامت آج تک چلتی چلی آ رہی ہے. ہمارا آخری امام پردہ غیب ہے. اس آخری امام تک کا یہ پورا سلسلہ ہم سے قربانیاں طلب کرتا ہے. راہ امامت و ولایت میں قربانی، اور اس کی شاہدہ اور گواہ اور نمونہ عمل کے طور پہ جناب سیدہ نے جو کارنامہ انجام دیا، یقیناً راہ ولایت راہ علی کی پہلی چیز، جنہوں نے اپنی قربانی کے ذریعے علی کے ہدف کو محفوظ کیا، جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کر کے، جنہوں نے ظلم و ستم سہے صرف اس لیے تاکہ علی محفوظ رہے. میں نے کہا علی جان، لوگ آگ و لکڑیاں لے کے آ رہے ہیں، مولا لوگ آگ و لکڑیاں لے کے آ رہے ہیں، مولا
لوگوں نے آپ کا حق چھین لیا، مولا آپ کیا کر رہے ہیں؟ عجبی تاریخ نے جواب دیا، علی قرآن کی جمعوری میں مصروف ہے، علی قرآن کو جمع کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا مولا آپ قرآن تو جمع فرما رہے ہیں، لیکن سورہ کوثر اسی کوچے میں زخمی پڑی ہے۔ علی جان سورہ کوثر اس کوچے میں اس گلی میں زخمی پڑی ہے، ذرا سورہ کوثر کو سنبھالے۔ بس چند جملے جناب سیدہ کی مظلومیت کے چند جملے، روایتوں کے جملے، شہادتیں آپ نے بارہا سنی، روایتوں کے جملے ہیں۔ جناب سیدہ دربار میں گئی، جناب سیدہ کو یہ معلوم ہے آخر میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، میں نبی کی بیٹی ہوں، کسی میں مجال جو میری بات ٹال دے۔ جناب سیدہ عازم سفر ہوئی، دربار میں پہنچی، روایتوں کے جملے ہیں جناب سیدہ نے اپنے حق کا مطالبہ کیا، ظالم و جابر باغیان مدینہ نے حق زہرا سے انکار کیا۔ بس جملہ دیکھیں، تاریخ کا سب سے سخت جملہ جو جناب سیدہ سے کہا گیا، جناب سیدہ سے عجب نہیں، وہ ظالم حاکم کہتا ہے فاطمہ تم دعویدار ہو، یہ تمہاری میراث ہے، یہ تمہاری زمین ہے، یہ فدق تمہارا ہے، ذرا گواہ تو پیش کرو۔ ارے ہائے سیدہ جو نبیوں کی نبوت کی گواہ ہو، جو آدم کی نبوت کی گواہ ہو، جو نوح کی نبوت کی گواہ ہو، اس سے کہا جا رہا ہے تم فدق کی گواہی کے لیے، اس سے کہا جا رہا ہے تم گواہ پیش کرو۔ عجب نہیں، جناب سیدہ نے حسن و حسین کے ہاتھوں کو پکڑا اور فرمایا میرا ایک گواہ یہ ہے، دوسرا گواہ یہ ہے، ہائے گواہ بھی تو دیکھو جنت کے جوانوں کے سردار۔ روایتوں کے جملے ہیں ظالم نے ایک خطی معاملہ کیا اور جناب سیدہ کے ہاتھوں میں وہ اوراق دیے، جناب سیدہ نے اس سند کو ان اوراق کو لیا، گھر کی جانب روانہ ہوں۔ روایتوں کے جو الفاظ ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں، ایک لعین ایک گلی میں آیا، آنے کے بعد لعین نے جناب سیدہ کو روکا اور کہا یہ کیا ہے کہ میرے اور اس کے درمیان معاملہ ہو چکا ہے، فدق مجھے واپس کر دیا گیا ہے۔ روایتیں بتلاتی ہے لعین نے جناب سیدہ کے ہاتھوں سے سند چھینی، اب جب جناب سیدہ نے سند دینے سے انکار کیا، میں کیسے بیان کروں، سادات اپنے کلیجوں پہ ہاتھ مارے، لعین آگے بڑھا سیدہ کے رخسار پہ اجرکم علی الزہرا۔ بس ایک روایت آپ نے قنفذ کا نام سنا ہے نا، مغیرہ کا نام سنا ہے نا، جب دروازے پہ آگ لگائی گئی، دروازہ گرایا گیا، جناب سیدہ کے پہلو پہ گرا، آواز بلند ہوئی فضا ذرا مجھے سنبھالو۔ روایتوں کے جملے ہیں، کیا دیکھتی ہیں، لعین گھر میں وارد ہوئے، علی کے گلے میں رسی ڈالی، مسجد کی طرف کھینچنے لگے، اب جیسے ہی علی کو کھینچا، جناب سیدہ نے اپنے درد کی طرف توجہ نہ کی، علی کے دامن کو پکڑ لیا اور گھسیٹنے لگے۔ ایک لائن آگے آیا، خلیفہ نے حکم دیا قنفذ کے ہاتھ میں تازیہ دے، مغیرہ کے ہاتھ میں تازیہ دے، جناب سیدہ کے ہاتھوں پہ تازیہ دے مالا۔ انا للہ رضا بقضائه وتسليمه
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اللہم عجل لوليك الفرج والعافیة والنصر واجعلنا من اعوانه وانصاره پروردگارا ہمارے ان آنسوں کو رومال سیدہ جگہ عطا فرما پروردگارا ہمارے ان آنسوں کو قبول فرما پروردگارا تجھے واسطہ ہے شکستہ پہلوں کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگارا تجھے واسطہ ہے جلتے ہوئے دروازے کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگارا تجھے واسطہ ہے غربت امیر مومنین کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگارا ہم سب کے تمام نیک توفیقات خیر میں اضافہ فرما پروردگارا ہم سب کے تمام مشکلات کو حل فرما ہمارے علماء کا سایہ ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم رکھ پروردگارا جس مرحوم کے سارے ثواب کے لیے مجلس ہوئی پروردگارا اس مجلس کا ثواب اور ہمارے ان آنسوں کا ثواب اس مرحوم کے نام اعمال میں لکھ دے پروردگارا مرحوم کے جو بھی گناہ صغیر و کبیرہ ہیں انہیں معاف فرما اور انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد میاں زیدی ابن سید عزادار حسین زیدی کی روح کو احسان کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الثاني والثالث والرابع الله تعالى من يزيد الخلق سن ولمن غير الله من زيادة وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة السلام عليك يا عالم غير مقلما السلام عليك يا فاهم غير مفخما السلام عليك يا شريكة الحسين زينب بنت أمير المؤمنين السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء السلام عليك يا مؤمن الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بلد الدوس السلام عليكم ورحمة الله عليها السلام عليك يا مولانا يا صاحب البشر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان وجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعة قبره مومنین سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ مرحوم سید محمد میاں زیدی ابن مرحوم سید عزادار حسین مومنین سے گزارش ہے کہ نماز
ہے